اور ہمیں اطمینان دلائے کہ ہماری حکومت کتنے دن ہے، سلطنت چلے گی نہیں چلے گی، ہم پہ کوئی برا وقت تو آنے والا نہیں ہے، اس کا کام یہی تھا۔ ایک دن پہلے اسی نجومی نے یہ کہہ دیا تھا، یہودیوں مطمئن رہو، بالکل یقین رکھو کہ اب کئی ہزار سال تمہاری حکومت کو کوئی زوال نہیں آئے گا، تمہارا اقتدار، تمہاری سلطنت سلامت رہے گی۔ یہ تو مطمئن ہو گئے کہ بھائی اب ہمارا کچھ بگڑے گا نہیں، اب تو معاملہ بالکل کلیئر ہے، اب ہم سکون سے رہیں گے۔ لیکن اچھا، ادھر جب میرا مولا چلا اور چلنے کے بعد علم کو گاڑا زمین پر، تو وہ بلندی سے چیختا ہوا چلا، یہودیوں بھاگو، یہودیوں بھاگو، بھاگ لو، اب بچو گے نہیں، اب حکومت ختم ہو گئی، اب سلطنت ختم ہو گئی۔ اب ظاہر سی بات ہے جو ایک دن پہلے یہ کہے ہو کہ کچھ ہوگا نہیں، انہوں نے کہا بھیا رک تو، سن تو، بات کیا ہے، اتنی جلدی میں کیوں ہو؟ کہنے لگا بس بھاگ چلو۔ بھائی وہ سننے کے لیے تیار نہیں، کہنے لگا بھائی چلو، ابھی تو تم یہ کہہ رہے تھے کل کہ اتنے ہزار سال کچھ نہیں ہوگا۔ کہا مجھے کچھ نہیں پتا، اشارہ کیا، کہا وہ جو آیا، وہ جو آیا، وہ جو آیا۔ بھائی جانتا تو وہ بھی نہیں، کہا وہ جو آیا، کہا اس نے کیا کر دیا؟ ابھی تو کچھ بھی کیا ہی نہیں اس نے۔ کہا اس نے علم زمین پہ گاڑا، ستارہ وہاں ہلا۔ توجہ ہے بھائی، ستارہ وہاں ہلا، علم زمین پہ گاڑا۔ آپ نے علی کے اختیار کو سمجھا، علی کہتے ہی اسے ہیں جو ایکشن زمین پہ لے، ری ایکشن آسمان پہ ہو۔ علی کہتے اسے عمل یہاں، رد عمل۔ اچھا بھائی، ستارے نے چال بدل دی، ستارے نے چال بدل دی۔ ستارے کی شرافت بھی یہی ہے، ستارے کی شرافت بھی یہی ہے کہ وہ علی کے مرضی کے مطابق چلے۔ ستارے کی شرافت یہی ہے کہ وہ علی کے مرضی کے مطابق چلے۔ ستارے کی بھی یہی شرافت ہے اور ستاروں کی بیٹیوں کی بھی یہی شرافت ہے۔ بھائی وہی ہونا چاہیے نا جو علی کی مرضی ہے۔ اچھا بھائی دیکھو، اب ذرا آپ غور کریے گا، بھائی خیبر اکلوتی جنگ ہے خیبر کہ جس میں میرے مولا نے اپنا تعارف اپنی ماں کے ذریعے کرایا، اپنا تعارف اپنی ماں کے ذریعے کرایا۔ تو جب اس نے سنا تو حیدر، تو وہ پیچھے ہٹا، پیچھے ہٹا۔ کیوں؟ کہنا اماں نے وصیت کی ہے سب سے لڑنا، لیکن حیدر نام کے شخص سے نہ لڑنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حیدر کی ہیبت نئی نہیں ہے، بہت پرانی ہے۔ یہ نام توریت میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ تو میرے عزیزو، شجاعت کا معاملہ یہ ہے کہ جناب مولا کائنات کی شجاعت کو خیبر میں روکا، کیا کہہ کے؟ یا علی جنگ کرنی ہے فتح خیبر تک، یعنی جب تک خیبر نہ فتح ہو جنگ کرنی ہے۔ شجاعت باپ کی بھی روکی گئی، شجاعت بیٹے کی بھی روکی گئی۔ علی کی شجاعت کو نبی نے روکا، عباس کی شجاعت کو حسین نے روکا۔ غازی بچے پیاسے ہیں، سبیل کا انتظام کر دیں، اعلیٰ کی آوازیں بلند ہیں، ان کے لیے پانی کا انتظام کر دیں۔ تو شجاعت باپ بیٹے دونوں کی روکی گئی۔ اجرکم اللہ، عزادارو، لاکھ فضائل پڑھے جائیں، لاکھ منقبت پڑھی جائے، لیکن وہ بی بی جو شام سے آتی ہے وہ اپنے لال کا پرسہ لینے کے لیے آتی ہے، اور میرے عزیزو پرسہ آنسوؤں کے ذریعے دیا جاتا ہے، اشک بہا کے دیا جاتا ہے۔ بڑی تمنا تھی اس بی بی کو، بابا جب کوئی نہ ہوگا تو میرے لال پہ روئے گا کون، میرے لال پہ آنسو کون بہائے گا؟ کہا تھا نبی نے، بیٹے فکر نہ کر، اللہ انتظام کرتا رہے گا۔ اور یقیناً کوئی دور ایسا نہیں رہا کہ جب حسین پہ گریہ نہ ہوا ہو، حسین پہ ماتم نہ ہوا ہو۔ آج بھی چاہنے والے مولا سب کو سلامت رکھیں، بیوی سب کو سلامت رکھیں، تم آباد رہو، تم سلامت رہو، تم عشق اعضاء میں اور فرش اعضاء پہ تشریف لائے۔ یقیناً اس کی اجر دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا، لیکن کبھی سوچ لیا کرو کہ جب تم حسین کو
کو روتے ہو تو کوئی تماچے نہیں مارتا، کوئی تازیانے نہیں مارتا، کوئی اذیت نہیں دیتا، لیکن اس طرح خیال کر لینا جب حسین کی یتیمہ اپنے بابا کو روتی تھی۔ عزادارو، جب جناب سکینہ اپنے بابا کا غم مناتی تھی تو کوئی تماچے مارتا تھا، کوئی تازیانے مارتا تھا۔ کتنے تماچے حسین کی یتیمہ نے کھائے ہیں۔ تصور کریو، خدا کی قسم کوئی ایک ملعون نہیں تھا جناب سکینہ کو تماچے مارنے والا، بلکہ جس کا بھی دل چاہتا تھا، جس کا بھی دل چاہتا تھا وہ حسین کی یتیمہ کو تماچے مارتا تھا۔ عزادارو، تماچے مارنے والوں کی ہتھیلیاں چوڑی ہوتی تھیں، بی بی کے رخسار چھوٹے۔ جب بھی تماچا لگتا تھا زمین پہ گر کے کہتی تھی، بابا، اے میرے بابا، آپ کے بعد بہت تماچے مارے جا رہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو، مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ تصور کریے 11 محرم کو یہ قافلہ چلا۔ 11 محرم کو جب یہ قافلہ چلا کربلا سے، تو پہلا شہر ہے شہر کوفہ۔ جب کوفہ قریب آیا، جناب زینب نے پوچھا، سجاد میرے لال، یہ کون سا شہر ہے؟ پھوپھی اماں، یہ کوفہ ہے۔ عزادارو، کوفے کا نام سنا، پرانا زمانہ یاد آ گیا۔ وہ وقت بھی یاد آیا جب بابا کی حکومت تھی اور لوگ، جو عورتیں جناب زینب کے پاس اجازت لے کے ملنے کے لیے آتی تھیں۔ ایک مرتبہ کا کوفہ، تو کہنے لگے، سجاد میں شہر میں نہ جاؤں گی۔ شمر آگے بڑھا اور بڑھ کے کہتا ہے، آج تم کوفے کی شہزادی نہیں ہو بلکہ ہمارے قیدی اور اسیر ہو، جہاں ہم کہیں گے وہاں جانا پڑے گا۔ عزادارو، جناب زینب نے انکار کیا، ادھر سے اصرار بڑھا۔ جب انکار اصرار کی کیفیت ہوئی تو جناب سکینہ نے ایک عجیب سوال کر لیا، پھوپھی اماں۔ ہاں بیٹی سکینہ۔ پھوپھی اماں، ہم نے سنا ہے کہ ایک نبی گزرے ہیں جن کا نام جناب صالح تھا۔ ہاں بیٹی سکینہ، گزرے ہیں۔ پھوپھی اماں، ان کا ناقہ تھا۔ کہاں بیٹی تھا؟ کہا ناقے کو امت نے قتل کر دیا تھا، ناقے کے بچے نے بد دعا کی تھی، پوری قوم پر عذاب آ گیا تھا۔ پھوپھی اماں، ناقے کے بچے نے بد دعا کی تھی، پوری قوم پر عذاب آ گیا تھا۔ بیٹی سکینہ، کہنا کیا چاہتی ہو؟ پھوپھی اماں، میں کہنا یہ چاہتی ہوں، کیا میرا مرتبہ اس بچے سے بھی کم ہے؟ تڑپ گئی زینب۔ نہیں بیٹی سکینہ، تیرا مقام بہت بلند ہے، تیرا مرتبہ بہت اعلیٰ ہے۔ کہا پھوپھی اماں، ہم بد دعا کرتے ہیں اللہ اس قوم پر عذاب نازل کر دے۔ عزادارو، ادھر بھتیجی نے پھوپھی سے یہ بات کہی، جناب زینب نے کیا دیکھا؟ جو سرنوں کے نیزہ پہ تھا وہ روتا ہوا زینب کے سامنے آیا۔ بھائی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر زینب تڑپ کر کہتی ہے، بھیا، زینب کو سب گوارا ہے، تیرا رونا برداشت نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بھیا، لوگ کے نیزہ پہ رونے کا سبب کیا ہے؟ کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، اے بہن زینب، میری قربانی کے مقصد کو بچا لے، بہن میری قربانی کے مقصد کو بچا لے۔ عزادارو، کہا بھیا تیری مرضی ہے، زینب جانے کے لیے تیار ہے۔ بہن بھائی کی بات ہو گئی، جناب زینب نے قدم آگے بڑھایا، چند قدم چلی، آواز آئی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ جب بھیا پہ سلام آیا تو جناب زینب نے داہنی طرف دیکھا، کوئی نظر نہ آیا، بائیں طرف دیکھا، کوئی نظر نہ آیا۔ کہا میرے بھیا پہ سلام کس نے بھیجا؟ میرے بھائی کو سلام کس نے کیا؟ عزادارو، یہ سوچی رہی تھی، دوسری آواز آئی، السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ، اے نبی کی بیٹی، آپ پر سلام۔ جب اپنے پہ سلام آیا اور حیرت بڑھ گئی، داہنے بائیں دیکھا، کوئی نظر نہ آیا۔ ایک مرتبہ کوفے کے دروازے پہ نظر گئی، تڑپ کر زینب نے کہا، اے بھیا مسلم، شہزادی غلام استقبال کے لیے حاضر ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو، کوفے کا منظر، شام کا بازار،
شام کا قید خانہ عزادارو ذرا تصور کریے گا قید خانے کی کیفیت کیا ہے۔ وہ سکینہ جو سینے پہ سونے والی تھی، وہ سکینہ جسے حسین کتنا پیار کرتے تھے، عزادارو شام کے قید خانے میں جناب سکینہ ہے، جالیوں کے پاس بیٹھ کر حسین کی یتیمہ نہ جانے کتنی بار اپنی پھوپھی سے پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھ کر پوچھتی ہے، پھوپھی اماں یہ شام کے وقت پرندے کہاں کو جاتے ہیں؟ بیٹی یہ اپنے اپنے آشیانے اپنے گھر میں جاتے ہیں۔ سینے سے لپٹ کر کہتے ہیں، پھوپھی اماں کیا ہمیں اپنے گھر جانا نصیب نہ ہوگا؟ پھوپھی اماں کیا ہمیں اپنے گھر جانا؟ روایت پڑھتا ہے تو سننے والے تڑپ جاتے ہیں، لیکن ذرا تصور کریے گا جب جناب سکینہ کربلا والوں کے مصائب پڑھتی ہوں گی، جب علی اکبر کے مصائب جناب سکینہ پڑھتی ہوں گی، کیا عالم ہوتا ہوگا۔ جناب سکینہ کبھی علی اکبر کے مصائب پڑھتی ہے، کبھی علی اصغر کے مصائب پڑھتی ہے، کبھی جناب قاسم کے مصائب پڑھتی ہے۔ عورتوں کا معمول بن گیا، آتی ہیں جناب سکینہ سے کربلا کے مصائب سنتی ہے۔ عزادارو ایک روز جو عورتیں آئیں، آواز دی شہزادی سکینہ آؤ ہمیں کربلا والوں کے مصائب سناؤ۔ عزادارو جناب سکینہ نہ آئی، دوبارہ آواز دی جناب سکینہ نہ آئی، تیسری مرتبہ آواز دی نہ آئی۔ عورتیں کہنے لگیں شہزادی کیا ہم سے کوئی خطا ہو گئی یا ہم سے ناراض ہو گئی؟ سکینہ تو نہ آئی، ہاں زنجیروں کی جھنکار میرا بیمار ماں کائے شام کی بیویوں جو تمہیں کربلا کا مصائب سناتی تھی اب وہ دنیا میں نہ رہی۔ انا للہ اجرکم اللہ۔ عزادارو یہ ہے شام کا قید خانہ، رہائی کی اجازت ملی۔ ایک مرتبہ جناب سجاد کو دربار میں بلایا گیا، حداد ہم سے ناراض ہو گئیں، سکینہ تو نہ آئی، ہاں زنجیروں کی جھنکار میرا بیمار ماں کائے شام کی بیویوں جو تمہیں کربلا کا مصائب سناتی تھی اب وہ دنیا میں نہ رہی۔ انا للہ اجرکم اللہ۔ عزادارو یہ ہے شام کا قید خانہ، رہائی کی اجازت ملی۔ ایک مرتبہ جناب سجاد کو دربار میں بلایا گیا، حداد موجود تھا، عابد بیمار کی ہتھکڑیوں کو کاٹا گیا، بیڑیوں کو کاٹا گیا۔ تب پتہ چلا جہاں سے ہتھکڑیاں کٹیں پس آہن کیا تھا، بیڑیاں کٹیں کیا عالم تھا۔ عزادارو میرا چوتھا امام آیا، جناب زینب نے کہا سجاد کیا حکم ملا ہے بیٹا؟ امام نے کہا پھوپھی اماں ہمیں رہا کر دیا، ہمیں آزاد کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ کہا میرے لال ایک مکان خالی کروا لو، جب سے میرا ماجایا ذبح ہوا ہے میں اپنے بھائی پہ دل کھول کے رو نہ سکی ہوں۔ عزادارو 7 روز تک شام میں عجب انداز سے ماتم ہوا، قیامت کا ماتم ہوا ہے۔ کس انداز سے ماتم ہوا؟ کبھی جناب زینب نے سید سجاد کو پرسا دیا، بیویاں بیٹھ گئیں، سروں کی آمد شروع ہوئی۔ اکبر کا سر آیا، لیلا نے بڑھ کے گود میں لیا، قاسم کا سر آیا، ام فروہ نے گود میں لیا، زوجہ جناب عباس کا سر آیا، ام کلثوم نے گود میں لیا، آقا حسین کا سر آیا، شہزادی زینب نے گود میں لیا۔ عزادارو قیامت کا ماتم ہو رہا ہے۔ ذرا تصور تو کرو جب لیلا کی گود میں اکبر کا سر آیا ہوگا تو کیا ماں نے نہ کہا ہوگا میرے لال اکبر تیرے بعد ہمیں بازاروں میں پھرایا گیا، اے میرے لال ہماری چادریں چھینی گئیں۔ عزادارو سروں کی آمد، چادروں کی آمد، چادریں آئیں، ایک ایک بیوی نے اپنی اپنی چادر لے لی، لیکن جب ایک ننھی سی چادر آئی جناب زینب نے لیا۔ جانے کے بعد قبر سکینہ پہ چادر ڈال کر جناب زینب نے کہا بیٹی سکینہ اٹھو، پردے کا بڑا خیال تھا، چادر آ گئی۔ اجرکم اللہ۔
عزادارو شام سے یہ قافلہ چلنے لگا، ہماری آنکھیں سیاہ پردے لگے ہیں، جناب زینب نے سب کو سوار کیا گیا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے دیکھا ساری بیویاں ہیں لیکن بھابھی ام رباب نظر نہیں آتی، ام رباب نظر نہیں آتی۔ داہنے بائیں دیکھا، پوچھا بھابھی ام رباب کہاں ہے؟ شام کی عورتیں کہنے لگیں شہزادی ہم آپ کو رخصت کرنے کے لیے آئے تھے، ہم آپ کو رخصت کرنے کے لیے آئے تھے، ہم نے دیکھا کہ ایک بیوی ہے جو قید خانے کی جالیوں سے لپٹی ہوئی، ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ کی آواز بلند کر رہی ہے۔ جناب زینب سمجھ گئی وہ میری بھابھی ہے، ایک مرتبہ آگے بڑھی اور آگے جانے کے بعد پیچھے سے جناب ام رباب کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے جناب زینب نے کہا بھابھی ام رباب کیا آپ گھر نہ چلیں گی، مدینے نہ چلیں گی، وطن نہ چلیں گی؟ ہاتھوں کو جوڑ کر کہا شہزادی میں وطن جا کے کیا کروں گی، میرا اصغر کربلا میں، میری سکینہ قید خانے میں۔ اجرکم اللہ عزادارو جناب زینب نے کہا بھابھی ام رباب کربلا چلنا ہے، علی اصغر بلا رہا ہے، کربلا چلنا ہے، علی اصغر بلا رہا ہے۔ عزادارو قافلہ چلنے لگا، ادھر قافلہ آگے بڑھا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے شام کی عورتوں سے خطاب کر کے ایک جملہ کہا، اے شام کی رہنے والی بیویوں، جب تمہیں اپنے کاروبار زندگی سے فرصت ملے تو ایک چراغ قبر سکینہ پہ جلا دینا، میری بچی اندھیرے میں سونے کی عادی نہ تھی۔ اجرکم اللہ شام سے یہ قافلہ کربلا کی طرف آنے والا ہے۔ عزادارو کربلا کا پہلا زائر جابر ابن عبداللہ انصاری، اسے پتہ چلا حسین شہید کر دیے گئے، زہرا کا لال